آپ نے جواب دیا ایسے بنا کے وہ فضائل ان کی شان میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ہی نہیں ہے، میں تمہیں کہاں سے سناؤں؟ وہ تو 1500 سال کے بعد ایک فرقہ پیدا ہوگا پاکستان میں، وہ تمہیں سنائے گا دھڑ کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ الاسلام کینیڈین کی آپ نے گفتگو سماعت فرمائی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں کوئی ایسی حدیث موجود ہی نہیں ہے، جب لکھی ہوئی نہیں ہے تو بیان کیسے کی جائے؟ تو حیرت کی بات ہے کہ اس دنیا میں شیخ الاسلام کینیڈین کی تعریف اور اس کے فضائل سارے موجود ہیں، اور اس کی شان میں منقبتیں بھی لکھی گئی ہیں، اور ان کے مریدین جو ہے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی حیرت انگیز بات ہے کہ شیخ الاسلام کینیڈین کی تو تعریف بھی ہے، فضائل بھی ہیں، مناقب بھی ہیں، جو اس کے سارے چاہنے والے بیان کرتے ہیں۔ دوسری جانب سے صحابی رسول سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں کوئی بات ہی اس کو نظر نہیں آئی۔ میں اس کو دکھانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی جو کتاب ہے وہ جامع ترمذی ہے، سیاہ ستہ کے اندر اس کا شمار ہے، تیسرے نمبر کی بلند پایہ ترین کتاب ہے۔ اس کے اندر جو ہے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے پورا باب نقل فرمایا ہے، پورا باب لکھا ہے، مناقب و معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ضمن میں احادیث مبارکہ بھی ذکر فرمائی ہیں، اور دوسرے نمبر پر جو بلند ترین قرآن مجید کے بعد جس کتاب کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ بخاری شریف کتاب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں آپ کے بارے میں پورا باب ذکر کیا ہے، ذکر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اب ذکر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ باب ذکر کرنے کے بعد بھی ان کی فضیلت کیوں نہیں ہے؟ اور اگر آپ کہیں کہ باقیوں کے ساتھ تو مناقب کا لفظ ذکر ہے لیکن امیر معاویہ کے ساتھ ذکر کا لفظ موجود ہے، تو ہم کہیں گے اسی بخاری کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جب ذکر کیا تو اس کے ساتھ بھی باب و ذکر عباس رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کیا گیا تھا۔ تو اس بارے میں پھر آپ کیا کہیں گے؟ ذکر اسامہ بن زید یہ بھی موجود ہے، باب و ذکر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان سب صحابہ کے ساتھ ان کی صحابیت مسلم ہے، تو ان کی صحابیت مسلم ہونے کے باوجود ان کے ساتھ حضرت امام بخاری نے ذکر کا لفظ لکھا ہے، مناقب کا لفظ نہیں لکھا۔ جس طریقے سے ذکر کا لفظ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہے، اسی طرح ذکر کا لفظ جو ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی آپ نے درج فرمایا ہے۔ جب حضرت عباس کے ساتھ اس لفظ کو ذکر کرنے سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا، تو اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ذکر کرنے سے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اب میں نے آپ کے سامنے دو کتابیں رکھی ہیں، اور اگلی کتاب جو ہے جو السنہ کتاب ہے، کتاب السنہ، اس کے اندر موجود ہے کہ حضرت معافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ تو انہوں نے بڑا اتھینٹک جواب دیا۔ انہوں نے کہا کانا معاویۃ افضل من 600 مثل عمر بن عبدالعزیز۔ تو انہوں نے ذکر کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن عبدالعزیز جیسے 600 بھی ہوں تو وہ 600 بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 600 عمر بن عبدالعزیز سے بھی افضل ہے۔ تو کتنی شان ہے، کتاب السنہ میں موجود ہے، اور حیرت کی بات ہے کہ یہ شان جو ہے کتابوں میں درج ہے اور شیخ الاسلام کینیڈین کو نظر نہیں آئی۔ دوسری کتاب میں پیش کرتا ہوں، ایک اور کتاب، کتاب الشریعہ، اس کے اندر پورا باب ذکر ہے، وہ ہے کتاب فضائل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقاعدہ طور پر پورا باب موجود ہے، اور اس میں ایک باب نہیں موجود۔ پھر اس کے بعد آگے چلیں تو دوسرا لکھتے ہیں باب ذکر دعاء النبی لمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک ہو گیا۔
پھر اس سے آگے چلیں تو کہتے ہیں باب و بشارت النبی لمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالجنت، یہ بھی موجود ہے۔ اس سے آگے چلیں تو باب و ذکر مصاہرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمعاویہ بأختہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اس سے آگے چلیں تو باب و ذکر استقطاب بن نبی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بامر من اللہ عز وجل، تو یہاں ان کے ضمن میں پتہ نہیں کتنی احادیث کو ذکر کیا گیا۔ اس سے آگے چلیں تو حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، آپ نے اپنی کتاب کے اندر بھی جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف بھی کیا اور ان کی خلافت کو صحیح بھی تسلیم فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ النبراس کتاب کو دیکھیں تو النبراس کتاب، اس کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبار صحابہ سے ہیں، مجتہدین صحابہ سے ہیں اور نجبا صحابہ سے آپ کا تعلق ہے۔ تو اتنے بڑے کبار صحابی ہیں تو ان کی تعریف شیخ الاسلام کو نہیں ملی، اور اپنی تعریف بھی ہے، اس کے باپ کی تعریف بھی ہے، اس کے پیر کی بھی تعریف ہے، یعنی سب کی تعریف ہے۔ داتا علی حجویری نے ان کے بارے میں لکھا، ٹھیک ہے، اور میں نہ جانے کتنی کتابیں پیش کر دوں کہ جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر اور ان کے فضائل اور مناقب میں چیزیں درج کی گئی ہیں۔ اور جو حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب اور ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا جیسے ہم اپنے لفظوں میں صحیح کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ وہ والا صحیح مراد نہیں ہے جو ہمارے ہاں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک محدثین کی ایک اپنی اصطلاح ہے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے، مطلب یہ صحیح درجے والی نہیں ہے، یہ حسن لذاتی ہی ہے یا کوئی اور ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ شیخ الاسلام کی تعریف تو ہے، شیخ الاسلام کے فضائل تو ہیں، لیکن صحابی رسول کے فضائل نہیں ہیں، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اب آپ لوگ خود یہ آپ کو نظر بھی آئیں گی، ساری کتابیں آپ لوگوں نے دیکھی ہیں، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ بندہ کہاں تک پہنچا ہوا اور کیا چاہتا ہے، اس امت مسلمہ میں کیوں دراڑے ڈالتا ہے۔ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، یہ دراصل جو ہے اہل روافظ کے بی ٹیم کہلاتی ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔